الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، اسلام کے معنی ہے تسلیم کرنے کے، اقرار کرنے کے، اپنے سر کو جھکانے کے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کی بے بسی پیش کرنے کے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری کو اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بلند مقامات سے نوازتے ہیں اور ان مقامات پر فائز کرتے ہیں جو مقامات اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور صالح بندے کو مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بندہ جب اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ رب العزت بندے کو مختلف قسم کے آزمائشوں میں ڈال کر اس کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا، اللہ کے دوست۔ اللہ سے دوستی لگانا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے لو لگانا، یہ جتنا آسان ہے اس میں اتنی ہی زیادہ قربانیاں بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آپ پوری زندگی دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہر قسم کی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام سے لی اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر قسم کی قربانیوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں کامیاب بنایا۔ اللہ رب العزت کی دین کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ بھی برداشت کیا۔ پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے شہر سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف جانے کو کہا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی قبول کیا اور اپنی بیوی ہاجرہ اور معصوم بچے اسماعیل جو ابھی دودھ پیتے تھے، ان کو جا کر بالکل بے آب ہو گیا ایسے بیابان میں جا کر چھوڑ دیا، جہاں نہ کوئی گھاس، نہ کوئی پھوس، نہ پانی کا کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی سایہ، بالکل ایک دم چھٹیل میدان میں جا کر چھوڑ دیا، دو پہاڑیوں کے بیچ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر واپس لوٹے تو ہاجرہ بیوی ہے، عورت ذات تھی، آ کے پوچھنے لگی کہ ابراہیم یہ تو بتاؤ کہ ہم دونوں کو یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آئے، پھر پوچھا، پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا کہ ہاں یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یعنی سر ہلا کر کہا، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئی، پھر واپس اپنے بچے کے پاس آئی۔ وقت گزرتا گیا، بچے کی پیاس بڑھ گئی، جتنا کچھ دودھ ماں کے چھاتی میں ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو پلایا، پھر بھی پیاس نہیں بجھی۔ اب بچہ رونا شروع کیا۔ ایک بچے کے رونے پر ماں جتنی بے قرار ہوتی ہے اس سے زیادہ کوئی بے قرار نہیں ہوتا۔ گناہگار کا بندہ بھی اللہ کے دربار میں آ کر روتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنی پوری رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو خیر اب یہ بچہ رو رہا ہے، اب روتے 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 بچے کا حال
हाजिरा कभी सफ़ा पर चढ़ती, कभी मरवा पर चढ़ती और देखती कि यहाँ से कोई काफिला आ रहा होगा, यहाँ से कोई इंसान का गिरोह आ रहा होगा, तो उनसे कुछ पानी मांगा जाए। इस कोशिश में वो एक पहाड़ पर चढ़ती दौड़ते हुए, फिर वहाँ से उतरती दूसरे पहाड़ पर चढ़ती। इसी को सही करार दिया। इसी को क्या करार दिया? सही करार दिया और हज का एक अहम रुकन करार दिया। अगर ये नहीं किया जाएगा तो हज भी नहीं होगा, उम्रा भी नहीं होगा। तो इस रुकन को यानी ज़रूरी करार दिया कि हाजिरा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर चढ़ी, फिर दूसरे पर चढ़ी, ऐसे चढ़ते उतरते 7 फेरियाँ हो गई। इन 7 फेरों में कई यानी चढ़ी और उतरी, इसको हज का रुकन करार दिया। आखिर में जब बिल्कुल परेशान हो गई तो अपने बच्चे के पास आकर बैठ गई। अब बच्चा रो रहा है, माँ अपने कलेजे को थामे हुई थी और जब प्यास की शिद्दत बढ़ी तो इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर मारने लगे। अब मासूम बच्चे थे, कुछ महीनों के या कुछ साल यानी 1 साल के या 1.5 साल के कुछ हो गए, तो वो एड़िया अपने ज़मीन पर मारने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म होता है जिब्राइल को, जाओ उनके पैरों के नीचे अपना पर मारो, वहाँ से पानी निकलेगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, ऊपर मार दिया, उसमें से पानी उबलना शुरू हो गया। हज़रत हाजिरा ने ये किया कि उसके अतराफ में बाड़ बनाना शुरू कर दिया कि वो पानी जमा हो जाए और उसको ज़म यानी जमा हो जा, अरबी में ज़म, उसको जमा करने के लिए ये अल्फाज कह रहे थे, जिसकी बुनियाद पर उस पानी का नाम ही ज़मज़म हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम अगर हाजिरा उसके अतराफ में बाड़ न बनाती तो ये पानी पूरी दुनिया में फैल जाता, ये पानी पूरी दुनिया में पहुँच जाता। तो हज़रत हाजिरा ने उसके अतराफ में वो बॉर्डर बनाए जिससे वो पानी क्या हो गया, जम गया और उसका नाम ज़मज़म हो गया। देखिए हज की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़ानदान इब्राहिमी से मंसूब है और बहुत से ऐसे रुकन हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अरकान को जारी किया। अब देखिए जो रमी जिमार किया जाता है, जहाँ जाके शैतान को पत्थर मारा जाता है, ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से उम्मत को मिला। ज़मज़म का पानी भी उम्मत को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिला। फिर ये कि मकाम इब्राहिम जहाँ पर 2 रकात पढ़ना सुन्नत है, ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से मिला। सफ़ा मरवा की जो सही है, ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से मिली। कुर्बानी जिसको उज़हिया कहा जाता है, ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से मिली। और ये वाक़या दुनिया का सबसे अजीब और गरीब वाक़या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हक़ में ही उसको मुक़द्दर किया था। हमारा आप होते तो इस वाक़ये को पेश करना तो दूर की बात, हम इसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा बलग माअहु साय, कि वो इस उम्र को पहुँचे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के काम काज में हाथ बटा सके, यानी 12-13 साल की जो बच्चे की उम्र होती है, इस उम्र को पहुँचे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया, ये बुनैया है ना, अरबी में बहुत प्यारा लफ्ज़ है। बाप अपने बेटे को जब पुकारता है अरबी में, जब प्यार आता है तो बुनैया का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। और अगर बेटे को बाप के एहतराम में और मोहब्बत में पुकारना होता है तो अबदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ ख्वाब के ज़रिए से कि अपने बेटे को जाकर फला जगह पर ज़बह करना है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन ये ख्वाब देखा, दिल में सोचा कि हो सकता है कोई शैतान की तरफ से ये वसवसा हो, बात को टाल दिया।
دوسرے دن بھی یہی خواب دیکھا، تیسرے دن جب یہ خواب دیکھا تو اپنے بیوی حاجرہ سے آ کر کہنے لگے کہ ذرا بیٹے کو تیار کرنا، میرے اپنے ایک اچھے دوست سے بیٹے کو ملانا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اللہ رب العزت کی ایک گاڑی دوستی تھی، خلیل اللہ کے لفظ سے اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کیا۔ تو حاجرہ سے کہا کہ میرے بیٹے کو میرے ایک اچھے دوست سے ملانا ہے، اس کو نہلانا دھلانا، اس کے بال میں تیل لگانا، اس کو سنوارنا، اس کو اچھے کپڑے پہنانا، تاکہ میرا دوست اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوبصورت جانور لو قربانی کے لیے، اس پر اتراؤ مت، لوگوں پر فخر ظاہر کرنے کے لیے اس کو مت استعمال کرو، بلکہ اللہ کے سامنے اس قربانی کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے لیے اچھا موٹا تازہ جانور، خوبصورت جانور کو جس کو اختیار کیا جائے اور اللہ کے سامنے اس کو قربانی کے طور پر پیش کیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی حاجرہ سے کہا کہ اس کو اچھا سجا کر میرے سامنے کر دو۔ بی بی حاجرہ نے نہلایا دھلایا، بال میں تیل لگایا، بال اچھے بنائے، کپڑے اچھے پہنائے، خوبصورت کپڑے پہنائے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں روانہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر ان کو نکلے، راستے میں ایک مقام پر پہنچے تو شیطان وہاں آیا۔ اب اس کو یہ چیز برداشت نہیں کہ کوئی بندہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اللہ کے دربار میں قربانی کے طور پر پیش کرے۔ ابراہیم علیہ السلام سے آ کر کہنے لگا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور اللہ کیسے پسند کرے گا کہ تم اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو؟ اللہ رب العزت اتنے ظالم نہیں ہے، لہذا تم اپنے بچے کو واپس لے کر چلے جاؤ گھر پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ شیطان اس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، پتھر اٹھایا اور وہاں شیطان کو مار دیا۔ اسی کو رمی جمار کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو حج کے ارکان میں داخل کر دیا کہ اس کے بغیر بھی حج مکمل نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارا۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے ایمان والے حج کریں گے سب کو وہاں جا کر پتھر مارنا ہے۔ قربانی اس انداز میں پیش کی جاتی ہے کہ قربانی کے لیے جو کچھ بھی رکاوٹیں آ جائے، ان رکاوٹوں کو اگر اللہ نے مال کی حیثیت دی ہے، اسباب دیے ہیں، تو ان رکاوٹوں کو ختم کر کے اللہ کے دربار میں اچھے سے اچھے انداز میں قربانی کو پیش کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو وہاں سے بھگا دیا۔ اب پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ تمہارے باپ بوڑھے ہو گئے، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اپنے باپ کو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرا باپ یہ کہتا ہے کہ مجھے ذبح کرنا ہے تو یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے جس کی بنیاد پر کہہ رہا ہے۔ وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے، وہ بھی نشانی قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو پتھر مارنے کے طور پر رکھی گئی۔ ایسے 3 مرتبہ شیطان نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو یعنی گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ نبی کی بصیرت ہوتی ہے، ایمان والے کی ایک بصیرت ہوتی ہے اور علم والے کی ایک بصیرت ہوتی ہے، جو بصیرت کے آنکھ سے اس چیز کو بھاپ لیتا ہے کہ شیطان کا دھوکہ کیا ہے اور مجھے عمل کیا کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ پر پتھر مار کر وہاں سے شیطان کو بھگایا۔ اب وہاں سے لوٹ کر یہ ان کی بیوی حاجرہ کے پاس آیا، تجھ کو معلوم ہے کہ تیرے بیٹے کو ابراہیم ذبح کرنے کے لیے لے کے گیا ہے۔ اب عورت ہوتی ہے کمزور، اس کو اگر کسی بات میں اچکایا جائے تو فوراً وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو وہ شیطان عورت کو یعنی اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حاجرہ علیہ السلام کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے بہت نیکی اور بصیرت رکھی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے
تو اگر میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو سب کے سب کو میں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے دے دیتے۔ شیطان وہاں سے بھی مایوس ہو گیا اور اپنے سر پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کے ایک حکم پر اپنے اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام اس عمر کے پڑاؤ میں تھے جس عمر میں آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا اس کا سہارا بن جائے، یعنی 82-84 سال کی عمر تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 94 سال کی عمر تھی، اور 94 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو 13 سال کا بچہ ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے۔ اتنا سنگین واقعہ اللہ کی قسم دنیا میں نہ کبھی پہلے پیش ہوا اور نہ قیامت تک کبھی پیش ہوگا۔ اور یقین مانیے کہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے اگر یہ حکم ہوتا کہ جو بھی حاجی حج کو جاتا ہے وہ اپنے بیٹے کو، اپنے بڑے بیٹے کو یا اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ میں لے کر حج کے طرف یعنی حج کے لیے جائے، اور جہاں پر قربانی پیش کی جاتی ہے وہاں پر جا کر اپنے بیٹے کے گردن پر کم سے کم چھری رکھے۔ اللہ کی قسم کتنے ایسے ہوتے جو حج کو جاتے ہی نہیں، کہ اتنا دردناک واقعہ کون پیش کر سکتا ہے؟ ذبح کرنے کی بات نہیں ہے، صرف چھری رکھنے کی بات ہے، تو بھی بہت سے لوگ اس سے انکار کر بیٹھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ چیز امت کے لیے رکھی ہی نہیں بلکہ آسانی اور سہولت پیدا کی۔ اب کیا ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر اس مقام پر پہنچے جہاں پر ذبح کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھے اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اسماعیل کو لیٹایا اور پیشانی کو زمین پر کیا کر دیا؟ لگا دیا۔ اب دیکھیے جانور کو ذبح کرنے کے لیے جب اس کو لیٹاتے ہیں تو اس کا سر پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں، سینگوں کو زمین سے لگاتے ہیں تو جانور کی پیشانی پیچھے جا کر زمین سے لگتی ہے تاکہ یہ رگیں فٹ ہو جائے اور چھری کا چلنا آسان ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن کو بھی ایسے ہی موڑا تاکہ ذبح کرنے کے لیے آسان ہو جائے۔ 13 سال کا معصوم بچہ ہے، اس کے گردن پر 80 سال کے باپ کو چھری چلانی ہے، 84 سال کے باپ کو چھری چلانی ہے۔ کیا جگر ہوگا، کیا ہمت ہوگی، اور کیسے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنے کا جذبہ ہوگا، اور کس دل جگر کے ساتھ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس واقعے کو فالو کیا ہوگا، پیش کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لیٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری کو گردن پر رکھا۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے پیارے ابو، آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لے، لیکن اللہ کے واسطے میرے ہاتھ کو چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے بعد میں آنے والا مورخ یہ کہہ دے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ہاتھ پیر باندھ کر زبردستی ذبح کرنے کی کوشش کی، اس لیے میرے ہاتھوں کو چھوڑ دے، پیروں کو چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیروں کے اور ہاتھوں کی رسی کو چھوڑ دیا، اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، کہ اے میرے ابو جان، آپ کو جو بھی حکم ہوا ہے، میرے جسم میں اگر چھید کرنے کا حکم ہوا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حکم ہوا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، میرے گردن پر چھری چلانے کا حکم ہوا ہے وہ بھی کر سکتے۔ تؤمر، یہ امر کا جو معاملہ جو ہے نا، یہ بڑا پیارا معاملہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس میں فرما برداری، وفاداری اور اپنے باپ کے ساتھ میں خیر خواہی کا جذبہ چھلکتا ہے کہ اسماعیل نے اپنے آپ کو کیسے پیش کیا کہ آپ کو جو بھی حکم ہوا ہے کر گزریے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج کا کون سا ایسا بیٹا ہے جو اپنے باپ کے کسی حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے؟ اولاد اتنی نافرمان ہو چکی ہے، باپ ذرا آنکھیں کیا دکھائے تو بچہ بھی تن کے کھڑا ہوتا ہے۔
اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ، اچھی عادتیں سکھاؤ، اچھی باتیں سکھاؤ، ماں باپ کی فرما برداری بتاؤ کہ ماں باپ کے ایک حکم پر اللہ رب العزت نے کتنے وعدے رکھے ہیں اور ایک حکم کے ٹالنے پر اللہ رب العزت نے کتنے عذابات اور کتنے بھیانک وعدے رکھے ہیں۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، ورنہ یہ نافرمان بن جائے گی، یہ کہیں کہ آپ یعنی فرما بردار نہیں رہے گی۔ یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا 13 سال کا بچہ ہے، کون سے مکتب میں پڑھا، کون سے مدرسے میں جا کے پڑھا، کون سی یونیورسٹی میں جا کر اس نے اخلاق سیکھے۔ ایک ماں تھی جس نے 13 سال تک اپنے بچے کی پرورش کی۔ باپ کو بیابان میں جنگل میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، 13 سال کے بعد حکم ہوتا ہے کہ جا کر اپنے بیٹے کو کسی جنگل میں جا کر ذبح کر دو، اور ابراہیم علیہ السلام اس بات پر آ کر اپنے بیٹے کو لے کر نکلتے ذبح کرنے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پیر کو چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام چھری کو یعنی پورے طاقت کے ساتھ میں بیٹے کے گردن پر گھماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے چھری کو حکم ہوتا ہے کہ گردن پر بالکل نہ چلنا، میرا حبیب، میرا محبوب، میرا خلیل چاہے جتنی کوشش کر لے۔ اب وہ چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے ذریعے سے اسماعیل کو بال کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو گردن سے ہٹاتے اور پتھر پر پٹک دیتے ہیں کہ تجھ کو کیا ہو گیا کہ اتنی طاقت کے ساتھ میں بچے کے گردن پر گھما رہا تو چلتی نہیں ہے۔ چھری زبان حال، ایک ہوتا ہے زبان قال کہ آدمی زبان سے کوئی بات بولتا ہے، اور ایک ہوتا ہے آدمی دل سے کوئی بات بولتا ہے۔ زبان بالکل نہیں ہلتی، صرف دل ہی دل میں کوئی بات کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو وہ چھری اپنے زبان حال سے کہنے لگی کہ تو مجھ کو 1 مرتبہ گھما رہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ کو 70 مرتبہ حکم ہو رہا ہے کہ اسماعیل کے گردن پہ نہیں چلنا۔ قربانی ایسے دی جاتی ہے۔ ہم نے اپنے اسلام اور ایمان کے لیے کیا قربانیاں دی؟ آپ یقین مانیے، ایک عربی بندہ مال میں سامان خریدنے کے لیے گیا، چھوٹا بیٹا تھا، دکان کے جو مختلف اسٹال تھے ان اسٹال کے پاس جا کر کھڑا رہتا اور باپ سے ضد کرتا، مجھ کو یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ مختلف دکانوں کے پاس جا کر کھڑا رہ کر باپ سے ضد کرتا۔ باپ نے جو کچھ بھی چیزیں لے لی تھی وہ لے لی، اور جب لے کر فارغ ہو گیا تو اب بیٹے کو وہ بلایا، تعال یا بنی نذهب الى البیت، کہ میرے بیٹے آجا ہم گھر کی طرف جائیں گے۔ بیٹا آیا نہیں۔ یہ تعال جو ہے نا، یہ محبت میں کہا جاتا ہے۔ تعال جو ہے عربی میں محبت میں کہا جاتا ہے کہ تعال یا بنی، کہ آ میرے بیٹے۔ اب وہ بچہ آیا نہیں، ضد کرتے ہوئے ان دکانوں کے پاس کھڑا رہا۔ اب باپ دروازے سے نکلتے نکلتے کہنے لگا، حی یا بنی۔ یہ حی جو ہے اس میں غصہ ہے، اس میں تنبیہ ہے، اس میں ڈانٹ ہے کہ اگر اب تو نہیں آیا تو یا تو تجھ کو سزا دوں گا یا یہیں پر چھوڑ کر میں گھر چلا جاؤں گا۔ اللہ کی قسم 5 وقت مؤذن کہتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ 5 وقت کی نماز میں مؤذن 20 مرتبہ ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے۔ کتنوں کے کانوں پر جور انتظار مسجد کی طرف آتے ہیں۔ کتنی سخت تنبیہ ہے اس اذان کے جملے میں، کتنی سخت ڈانٹ ہے اس اذان کے جملے میں کہ اگر تم نماز کو نہیں آئے تو تم کو میں ایسے ہی دوسروں کے حوالے کر دوں گا جیسے آج اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دوسروں کے حوالے کر دیا۔ اور اگر تم نماز کو نہیں آؤ گے تو میں قیامت کے دن تم سے حساب لوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے زور سے چھری چلائی، چھری نہیں چلی، پھر چلائی، پھر نہیں چلی۔ تیسری مرتبہ جب طاقت لگا کر چلایا تو ذبح ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ذبح ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام مارے خوشی سے اپنے آنکھوں سے پٹی کھول دی، روتے ہوئے پٹی نہیں کھولی،
خوشی کے مارے کہ میں نے اللہ نے جو مجھ کو حکم دیا تھا اس حکم کو میں نے پورا کیا، اور خوشی کے جذبے میں فوراً پٹی کھول کر دیکھا تو بیٹا بازو میں کھڑا ہے اور سامنے ایک دمبا جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا وہ ذبح ہو چکا تھا۔ اور اس قربانی کو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے سنت اور واجب قرار دیا۔ ابراہیم کی سنت ہے اور امت مسلمہ کے لیے واجب قرار دیا۔ کتنی بڑی قربانی ہے، اپنے بیٹے کو اللہ کے دربار میں اللہ کے خاطر ذبح کرنے کے لیے نکلنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو خوب پالو، اس کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اس سے محبت کرو، تاکہ تم جب اس کو ذبح کرنے کے لیے نکل جاؤ تو تمہارے دل کو چوٹ پہنچائے، ٹھیس پہنچائے اور تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل جائے۔ جانور سے بھی محبت ہوتی ہے اور جانور بھی محبت کرتا ہے۔ تو ان جذبات کے ساتھ میں اللہ رب العزت کے سامنے قربانی کو پیش کرنا ہے۔ جب ان جذبات کے ساتھ میں ہم قربانی کو پیش کریں گے اللہ رب العزت خوب اس قربانی کو پسند فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تمہارا نہ گوشت ہم کو ملتا ہے، نہ تمہارے جانور کے کاٹنے کا خون ہم کو ملتا ہے، ہم کو تو صرف تمہارے دل کا تقویٰ ملتا ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نے کس تقوی کے ساتھ میں اس قربانی کو اللہ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو میرے بزرگوار دوستو، اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے تو خوب قربانی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید کے دن سب سے پسندیدہ عمل عید کی نماز کے بعد اللہ رب العزت کے دربار میں خون کا بہانا، یعنی جانور کے خون کا بہانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائے، جانور کے خون کا بہانا یہ اللہ رب العزت کے دربار میں پسندیدہ عمل ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو باوجود استطاعت کے قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہمارے عیدگاہ میں آ کر نماز نہ پڑھے، ہمارے عیدگاہ میں آ کر نماز نہ پڑھے، جو باوجود طاقت رکھنے کی قربانی نہیں کرتا۔ اور اب تو لوگوں نے آسان ذریعہ نکال دیا، حصے وار قربانی، اور وہ حصے کی قربانیاں ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ میں 1500 1600 کا حصہ لے لیا اور گھر میں سو گئے، کوئی ضرورت نہیں ہے قربانی دیکھنے کی اور قربانی کرنے کی۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، تو آپ کو حصے کے بجائے جانور خرید کر قربانی کرنا آپ پر واجب ہے، ورنہ آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو آپ بھلے بکری کے اوپر قربانی کریں، بکری پر بھی قربانی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ بڑا موٹا تازہ جانور لائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، افضلیت یہی ہے کہ آپ اچھا جانور خریدیں، لیکن اگر آپ ویسا نہیں کر سکتے ہیں تو 1 سال کی بکری لے لیجئے، یا ایسی بکری جو 1 سال کے بکری کی طرح مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے، ایسی بکری لے لیجئے، سستے میں لے لیجئے اور اس کو پھر ذبح کر دیجئے۔ اللہ رب العزت اس بکری کی قربانی کو بھی آپ کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ ضروری نہیں کہ بڑا بکرا لا کر لوگوں کے سامنے دکھا کر اس کے فوٹو بنا کر واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، اور پھر یہ کہ فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور مختلف ایپ پر اس کو شیئر کر کے لوگوں کو یہ بتائے کہ ہم نے اتنا بڑا جانور ذبح کر دیا۔ یہ ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنا مال کس تقوی کے ساتھ میں پیش کرتے ہیں، یہ اللہ کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔